अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और अमीन गंडापुर और अदलिया के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, अदलिया के मामले में मैं तो बहुत कुछ नहीं बोल सकता, मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैं वो जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता जो इकोनॉमिस्ट भी बने हुए हैं, जो कहना चाहिए सोशल साइंटिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और साथ में कानूनदान भी हैं, एक्सपर्ट हैं लॉ के और नए नए फुन्ने लगाते हैं। फायद शाह, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, हुएवर एंड वट एवर, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इस माशरे में मैरिट पर चौकीदार नहीं लग सकता, तो जज कैसे आ सकता है? जो हेयरिंग शुरू हो चुकी है 63A की, उसका हम सबको पता है कि क्या होना है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले इस चीफ जस्टिस को बचाना है। और जो मुझे बचता हुआ नहीं नजर आता, और नया चीफ जस्टिस बज़ाहिर बिलावल तो कहते हैं कि जी मंसूर अली शाह भी आए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और फिर जो जजों में फूट है, अब एक लम्हे को मान लें कि अगर ये फूट खत्म हो जाए तो ये एक नया तनाज़ा नहीं शुरू हो जाएगा कि अदलिया गैर मुतनाज़ा हो गई। इससे बड़ा कोई तनाज़ा हो सकता है इस मुल्क में कि डे वन से क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक इसके करैक्टर को, इसके रोल को और इसके बिहेवियर को, इसकी सारी चीज़ों को देखें तो ये कोई पहली मरतबा तो नहीं हो रहा है, हमेशा ऐसे ही रहा है। अब मीडिया बड़ा है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, तो कैनवस बड़ा हो गया है, इसलिए आपको अजीब सा लगता है। तो जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना कि जिस बेकरी पर मोहतरम अंडे खरीदने गए थे, अच्छा वो अंडे वंडे अब केक शेक चॉकलेट लेने क्या गए थे, वो चेक करने गए होंगे कि लोग मेरे कितना एहतराम करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, तो वो अपनी औकात पता करने गए थे, वो पता चल गई। अब लोगों को देखें कि ये सोसाइटी क्या है। अब उस बेकरी पर लाइनें, कतारें लगी हुई हैं और कहा ही जा रहा है कि देखें उसने जायज़ काम किया, वो खड़ा हुआ जुल्म के खिलाफ, तो अल्लाह ने उसके रिस्क में इजाफा कर दिया। मतलब एक लानत जो है वो उसके रिस्क का बायस बन गई है। तो अब देखें इस मुल्क में लानतें किस हिसाब से बढ़ती हैं, जिधर जाएंगे लानतें ही लानतें होंगी और फिर आजमाइश का वक्त शुरू होगा कि लानत कब डालते हैं, उसके लिए क्या शराइत पेश की गई हैं, अगर वो पढ़ें तो शर्मिंदगी से गर्दन झुक जाती है। और इस माशरे का शऊर यह है कि ट्विटर भरा पड़ा है कि उसके रिस्क में इजाफा हो गया कि उसने एक जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। किसी माशरे में भी चीफ जस्टिस इंतहाई मोहतरम मुकद्दस नाम है और पूजने की हद तक लोग उसका एहतराम करते हैं, उसके फैसलों से डिसएग्री कभी किया जाता है और तनकीद भी की जाती है, मगर यहाँ तक बात तारीख में भी कहीं सुनी नहीं। यहाँ तो आलम यह है ना कि सुन्नियों का, हनफियों का जो पूरा निज़ाम है वो अबू यूसुफ से है ना, वो काजी थे जिन्होंने अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफा का ठुकराया हुआ ओहदा कबूल किया और वो उस्ताद जो जेल में एवरियाँ रगड़ कर मरे, उनके जाने के बाद उनके नाम पर पूरी शरीयत तरतीब ली और कहा कि उस्ताद मोहतरम फरमा कर गए, और जिसे करोड़ों की तादाद से लोग फॉलो करते हैं, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। तो एहतराम ये हुआ करता था। अब शायद वही टेढ़ हो, मैं तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बात यह है कि अमीन गंडापुर के बारे में मुझे किसी ने बताया, एक पश्तून दोस्त ने जो पीटीआई के हैं, कि अमीन गंडापुर को कोई 30 से 40 गंडासे आए तोहफे में, जिन पे लिखा हुआ है नया जन्म मुबारक हो। और करें कि नया जन्म मुबारक हो, मतलब वो सुल्तान राही की वापसी करार दिया जा रहा है कि सुल्तान राही ने केपीके में जाकर जन्म लिया दोबारा। और अब जहन में लाइए बशीरा, मौला जट और पता नहीं कौन कौन सी सैकड़ों फिल्में
کہ پورا معاشرہ ہلا کے رکھا ہوا تھا، سینما ہال تھر تھر کانپتے تھے، اور وہاں بیٹھے لوگ جوش و خروش سے تالیاں بجاتے تھے، سیٹوں پر اچھلتے تھے اور ظلم کے خلاف سلطان رائی کی آواز میں اپنی آواز ملاتے تھے. خود تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو اب گنڈا پور ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، جو دھمکیوں پہ دھمکیاں دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ جلد سامنے والا ہے. کنڈی، کریم کنڈی جو گورنر ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کی لاٹری تقریباً نکل چکی ہے، گورنر راج کی تیاریاں مکمل ہیں. یہ واقعہ کب ہوگا؟ میں کوئی سرکاری نوٹیفکیشن نہیں دے رہا. جو خبریں ہیں اسلام آباد میں، جہاں پھر کنٹینر لگے ہوئے ہیں، جہاں آج پھر میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ آج پھر نیٹ بند کیا ہوا تھا تقریباً 4-6 گھنٹے. مارچ تو اعلان کیا ہے حافظ مارچ، جنہیں میں کہتا ہوں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے، کہ وہ ملین مارچ لے کے پھر پہنچنے والے ہیں. پھر ساتھ میں خبریں یہ ہیں کہ جناب شنگھائی کانفرنس کے موقع پہ آ رہے ہیں شاید پرائم منسٹر آف چائنا، تو پی ٹی آئی کسی صورت سے ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کرے گی، پھر دھرنا دے گی، جس پر کسی نے کمال پوسٹ لگائی ہے کہ انارکلی لیٹی ہوئی ہیں اور شہزادہ سلیم انہیں اٹھا رہے ہیں کہ انارکلی اٹھو، ڈی چوک پر میلہ سجنے والا ہے. تو ڈی چوک پر جو ہوتا رہا دھرنے کے دوران، وہ سب کو پتہ ہے وہاں سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی تھیں. تو انارکلی نے بھی تیاریاں پکڑ لی ہیں، مگر میرا نہیں خیال ہے کہ جنہیں پنڈی نہیں گھسنے دیا گیا، جنہیں لاہور میں نہیں گھسنے دیا گیا، جو بڑکے مار کے گنڈاسا دکھا کے دوڑ جاتا ہے اور اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، بیسکلی اپنے پیروں پہ نہیں، وہ خان صاحب کے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، اور یہ سب مجھے بائی ڈیزائن لگتا ہے. اس کو بعد میں کہیں اور نواز دیا جائے گا، تو اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دھرنا بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے، مگر یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک نیا سلطان رائی دے دیا ہے، چلتا پھرتا، جو تھیٹر میں نہیں، آپ کو جلوسوں پہ، سڑکوں پر، وزیر ہاؤس میں اور بڑے سرکاری لیول پر آپ کو فراہم کیا گیا ہے، جسے رتبہ بھی دیا گیا ہے، جو آپ کے جوش جذبے کو آپ کا کتھارسس کرنے کے لیے سامنے رکھا گیا ہے. اب دیکھنا یہ کب تک. بظاہر وہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو کھا گیا ہے. میں ڈیزائن اس لیے کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بائی ڈیزائن ہے. کہ جو باقی تھے نا، شعیب شاہین جیسے، بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف جیسے، اور عمر ایوب اور فلانے، محترم جناب قاسم سوری اور قیصر، یہ سارے ملا کر اب یہ اکیلا رہ گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگا کر جائے گا، کیونکہ خان صاحب کو تو وہ چھوڑنا نہیں ہے. آپ اس کو مانیں، آپ اسے نہ مانیں، کوئی انقلاب نہیں آ رہا. اس خطے کی سرشت میں ہی نہیں ہے انقلاب. برابر میں دیکھ لینا انقلاب کیا ہے مودی کی شکل میں بہت نہیں جاؤں گا اس طرف. تو یہاں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، بلکہ جو موجود سچویشن ہے، پولرائزیشن ہے، جو سفوکیشن ہے، اور جو اسٹیٹس کو اسٹرانگ ہوا ہے، اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے امین گنڈا پور جیسے لوگ لائے گئے ہیں. کہ انہوں نے زندگی میں کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا وزیر اعلیٰ بنیں گے، اتنی پاپولیٹی ملے گی. اچھا، پاپولیٹی آپ اپنے سوشل میڈیا سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنے سماجی روایات سے اور اپنی سوشل پولیٹیکل نارمز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاپولیٹی کیسے ملتی ہے اور کون سی باتیں کر کے ملتی ہے، جو بہت کم لوگ کر سکتے ہیں مگر کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں، روز ایک نئی شوجی چھوڑتے ہیں. تو جناب اس سچویشن میں دیکھیں. اچھا، پھر یہ معجزوں کا سوال ہے. یہ آپ کو معجزہ ملا ہے نا، سلطان رائی زندہ، کتنے 40 سال ہو گئے نا ان کو گئے ہوئے، 35 سال، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے. اچانک پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے بڑے بھی ہو گئے. اسی طرح امریکہ میں معجزہ ہونے کی توقع پھر کی جا رہی ہے. جیسے اوباما ایک معجزہ قرار دیے جاتے ہیں کہ پہلے بلیک فارم جو تھے نا، وہ
प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बने, जो कभी ख्वाब में भी किसी ने सोचा था। 17% अराउंड ब्लैक कम्युनिटी है, मगर बहुत इन्फ्लुएंशियल है और बहुत वाइब्रेंट है, लाउड है, और अचानक बाइडन से शिफ्ट होकर कैंडिडेसी जो है वो कमाला हैरिस तक पहुंच गई। मतलब किसी को यकीन ही नहीं आता ना। लोग पहले बाइडन को समझाते रहे फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप ना बने कैंडिडेट, मगर वो नहीं माने थे। फिर लोग उन पर तैयार हो गए, फिर उनके खिलाफ हो गए, और फिर ये था कि कौन आएगा उनकी जगह, मगर अचानक कमाला हैरिस आ गई। जिस तवातुर से ये सडनली चीज़ें हुई हैं, उससे अब मुझे भी कहीं लगता है कि वाकई फिर मौजूदा होने जा रहा है कि वो नेशनल लेवल पर 2% आ गए हैं। 2% इस रियली लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री अमेरिका में तस्वुर की जाती है, बहुत बड़ा नंबर होता है। फिर स्विंग स्टेट्स में ऑलमोस्ट 7 की 7 जो मेजर स्विंग स्टेट्स हैं वो सब में जीत रही हैं। नॉर्थ कैरोलिना जैसी जगह पे भी वो टाई पड़ी हुई है और स्लाइटली वो जीतती नजर आती हैं। और पेंसिल्वेनिया जहां कल तक डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे थे, वो 5 पॉइंट से आगे आ गई हैं। इसी तरह मिशिगन और विस्कॉन्सिन में जहां मुझे खतरा था, मैंने ही आपको कहा था कि वहां से अरबी ज़्यादा रहते हैं मिशिगन में स्पेशली, और वो औरत की हुक्मरानी को पसंद नहीं करते, रिलीजियस माइंडेड लोग हैं, जैसे न्यूकॉर्न वगैरह और बैप्टिस्ट वगैरह, ये जो साउथ में जो गोरे इंतहा पसंदीदा हम कह सकते हैं, तो वहां पर भी वो तकरीबन बराबर आ गई और नेशनल लेवल पर 2% है। तो अब ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हो सकता है फिर वोट का नंबर कोई 8 मिलियन वोट जो है ना, पिछली दफा से ज्यादा रजिस्टर्ड हो चुका है। और हर रियासत में जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें डेमोक्रेट का वोट ज्यादा रजिस्टर हुआ है। तो उसको देखते हुए कहते हैं ना, यू नेवर नो। मगर बेला भी नहीं मानता कि व्हाइट वोटर्स की बड़ी अक्सरियत अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, जिनका वो असल मुल्क है। बाकी तो क्योंकि वो भी तारकीन वतनी है, मगर उन्होंने इसको बिल्ड किया है, उन्होंने इसे बनाया है, उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इसे डिसिप्लिन दिया है, इसे दिमाग दिया है, तरक्की, खुशहाली, हम जो कुछ भी है वहाँ उनका दिया हुआ है, जो सच है। बाकी जाने वालों ने तो उससे फायदा उठाया, हिस्सा सबने डाला है तरक्की में, मगर उनकी बनाई हुई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का फायदा उठाकर। तो एक बहुत बड़ा वाकया होगा अगर कमाला हैरिस जीत जाती हैं, जिसकी बड़ी पैमाने पे प्रेडिक्शन हो रही हैं। अभी ये जो नया फॉक्स का और न्यूयॉर्क टाइम का दोनों का सर्वे आया है, कोई एक का तो फॉक्स का तो मेरे ख्याल में अभी कोई 8-10 घंटे पहले ही, कि वो सातों स्विंग स्टेट्स पे जीत रही है। भारत लेट्स सी, पाकिस्तान में तो देखें जी आईनी तरमीम का खेल है, जो अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा कि पीटीआई के 2 MNA फिर गायब हो गए कि अगर ये 63A का फैसला आ जाता है, जो आ जाएगा, जिस तरह मुनीब को निकाला गया और अपनी मर्जी के जजों का बेंच बनाया गया, वो प्रोसीजरल जो ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसके जरिए हुआ, और जिससे अब कानून भी नहीं बना रहे क्योंकि फायदा लेना है ना, बस जितना लेना हम ले लेंगे। तो 63A जब खत्म हो जाएगा, जो बुंदियाल के दौर में कि वोट भी नहीं दे सकता और नाहल भी हो जाएगा, तो अब वोट देकर नाहल होगा। अगर 4-5 अरब रुपए मिल जाते हैं। मुझे एक ऑफिसर बता रहे थे कि जब तहरीक एतमाद आई थी, जिस तरह लोग तोड़े गए थे, बोरियों में, पुलिस की गाड़ियों में बोरियां भर भर के नोटों की आई थी, कैश बांटा गया था। मतलब दिल नहीं मानता, मगर बताने वाले की जो साख होती है उसके हवाले से गौर करें तो यकीन करना पड़ता है। तो अब मारधाड़ के जरिए, हिरासा करके, जबरदस्ती करके आपने ऐसी ही जमहूरियत में रहना है। इससे हटकर आपके मुकद्दर में कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि ये मुकद्दर आप खुद नहीं बदलना चाहते। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि जो FBR का टैक्स का हदफ था, जो IMF ने दिया था, वो इस समय में पूरा नहीं हो सका।
اور کل تک وہ حکومت جو کہتی تھی کہ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کہ منی بجٹ آ رہا ہے، اب بہت باوسور ذرا ہے، پورا میڈیا بتا رہا ہے کہ جی منی بجٹ کی تیاریاں مکمل ہیں، آپ کی فلاح کے لیے آپ ہی نے پے کرنا ہے، آپ ہی نے دینا ہے، اور اسی تنخواہ میں سے دینا ہے، اسی مزدوری میں سے دینا ہے جو بڑھتی نہیں ہے، روز مہنگائی کے ساتھ گھٹ جاتی ہے، مگر آپ کو یہ بھی منوایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے اور انفلیشن بھی نیچے آ گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں تو روزمرہ کی چیزوں سے زندگی کو دیکھتا ہوں، وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، انڈے ٹماٹر مہنگے ہو رہے ہیں، دالیں مہنگی ہو رہی ہیں، گوشت مہنگا ہو رہا ہے، چاول آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اسلام آباد میں ایک بہت بڑے نامور جرنلسٹ جن کا میں نے انٹرویو کیا، میں ابھی نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں چلے میرے ساتھ، 1600 کا 20 کلو کا آٹا ہے۔ میں نے کہا حضور میں ابھی چلنے کو تیار ہوں، دلوائی ہے، میں تو 1480 روپے کا 10 کلو کا آٹا کا تھیلا لے کر آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے خریدا ہے، کہ وہ کوئی ایک آدھ دکان کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا آپ جس دکان پہ چلیں، میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ یہ دکاندار بڑے چور ہیں۔ تو جب دکاندار چور ہو جائے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت چور ہے، اسے وہ نااہل ہے، اسے انتظام چلانا نہیں آتا، اسے اپنی ریٹ قائم کرنی نہیں آتی، وہ کہیں اور مصروف ہے۔ اس کی مصروفیت آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے، ہم اور آپ روز دیکھ رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے اسلام آباد کو بند دیکھ کر، اور جگہ جگہ سڑکوں پر اگر بند بھی نہیں ہے تو کنٹینر ایسے رکھے ہیں جیسے اس شہر کی تعمیرات کے ساتھ بائی ڈیزائن ان کی ضرورت ہے، جیسے ستون روم میں لگاتے ہیں نا، یہ لابی میں لگاتے ہیں کہ جس کے سارے روف کھڑی ہوتی ہے، جگہ جگہ کنٹینر اربوں روپے کے۔ اور مجھے ڈر ہے جس طرح کے حالات ہیں، کنٹینر کہیں دوبارہ وافر مقدار میں امپورٹ نہ کروانے پڑ جائیں، اس کے لیے بھی بجٹ چاہیے ہوگا، وہ بھی آپ ہی نے دینا ہے، اور ان کنٹینروں کو عبور کرنا آپ کے جو بس کی بات ہے نہیں، یہ تو ہر جگہ سے طے ہو چکا ہے، اور جب طے ہو جائے مقدر قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور مقدر کے بارے میں وہ میں ابھی سن رہا تھا شبر زیدی کو، وہ کمالی بات بولی، انہوں نے کہا کہ مذہبی اسلامی معاشروں میں اخلاقیات نہیں ہوتی، اس میں حرام اور حلال ہوتا ہے، گناہ اور ثواب ہوتا ہے، بس اس کی بنیاد پہ، اور ثواب وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا فائدہ ہو رہا ہو، گناہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو۔ حرام حلال کی جو تعریف ہے وہ تو بالکل الگ ہے نا، جو میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو آپ کا بھی نبی ہے، ہم سبھی مانتے ہیں، اور وہ جو نبی نہیں مانتے وہ بھی انہیں انسانی تاریخ کا عظیم ترین شخص مانتے ہیں، کہ جس نے پہلی بار سوشل پولیٹیکل جو تھاٹ ہے اسے کمپائل کیا آخری خطبے میں، اور بتایا کہ ڈسپلن، یونٹی اور کلیننس یہ تمہاری سول ہونی چاہیے، باقی تو سب پیرافینیلیا ہے اس کا۔ اسی ڈسپلن میں کہیں موجود ہے، انقلاب بغیر ڈسپلن کے نہیں آتے ہیں۔ اس ڈسپلن کے تقاضوں کی اگر تفصیل بیان کروں گا تو رات دن جانے کتنے گزر جائیں۔ تو آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، دیکھیں 63 ہے، ختم ہوتا ہے تو نیا شور پی ٹی آئی کیا اٹھاتی ہے، کیونکہ بہت پہلے کہا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ ڈیجیٹل جہادی ہے، رات کو جنگ لڑتے ہوئے جامع شہادت نہیں، جامع غازیت نوش فرماتے ہیں، فاتح اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جنگ شروع کر دیتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ لڑ کیوں رہے ہیں۔ ایجنڈا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جو جیل میں ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے، سارے الزامات درست ہیں، مگر یہی الزامات دوسروں پہ بھی ہے۔ مگر ہمارا یوتھیا کہتا ہے کہ وہ تو پہلے کی بات تھی نا، مگر میں نے یہ پڑھا ہے اپنے مذہب کی جو بنیاد ہے اس میں، کہ جب آپ نے پیغمبری کا اعلان کیا، جب پیغمبری کا اعلان کیا تو لوگوں کو فاران کی چوٹی کے دامن میں جمع کر کے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ، کیا میں نے تم سے کبھی جھوٹ بولا؟
میں نے تم سے کوئی بےمانی کی, لین دین میں کوئی دھوکہ کیا؟ وہ جو ان کے دشمن بھی کہیں مخالف تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں محمد, تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تم نے کبھی لین دین میں بےمانی نہیں کی, تم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں, اگر میں یہ کہوں کہ اس پاران کی چوٹی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ کر تم پر حملہ ور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو لوگوں نے بیک آواز جواب دیا کہ ہاں محمد, اگر تم کہتے ہو کہ ایک لشکر جرار آ کر حملہ ور ہونے والا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہونے والا ہوگا کہ تم جھوٹ نہیں بولتے. یہ ہوتا ہے کردار کہ ایک نبی کو بھی پیدائش سے لے کر نبوت کے اعلان تک تمام عام انسانی رویوں کے ساتھ زندگی کا حصہ بنایا, اور عام جو چلن اور اخلاقیات اور قدریں ہیں وہ دکھائیں, ان کو تربیت کا حصہ بنایا تاکہ عام لوگ اپنے آپ سے الگ نہ محسوس کریں, اور اگر الگ محسوس کریں تو تقوی کی بنیاد پہ کریں اور اپنے کردار کی بنیاد پر کریں. یہ ہے انسانی تاریخ کی بنیاد, اور یہ ہے شرافت کی اور اچھائی کی کا بنیادی اصول. یہ ہے یہاں سے سمجھنا ہے حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, ثواب کیا ہے, گناہ کیا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جانتا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.